سلیمان علیہ السلام کو یہ لوگ تو پروفٹ سمجھتے ہی نہیں، سولومن دا کنگ کہتے ہیں، کنگ سولومن بس. اور ان کے علماء کو بڑی حیرت ہوا کرتی تھی. وہ کہتے تھے کہ تم نے سنا ہے یہ جو آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ ابن داؤد کو نبی کہتا ہے. ابن داؤد، داؤد کا بیٹا سلیمان علیہ السلام. وہ تو نعوذ باللہ ان کو صرف ایک بادشاہ مانتے تھے، نبی نہیں مانتے تھے، بلکہ بادشاہ بھی کیسا، کوئی نیک بادشاہ بھی نہیں مانتے تھے، مشرک اور جادوگر نعوذ باللہ. یہ الزامات تھے جو انہوں نے لگائے سلیمان علیہ السلام کے دامن پر. فوراً فرما دیا اللہ نے، نعم العبد، بہترین بندہ تھا. جھوٹ بولتے ہیں یہ سب جو کہتے ہیں کہ ان کے کردار کے اندر خامیاں تھیں، یا نعوذ باللہ انہوں نے کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا. کبیرہ تو بہت دور کی بات، رسول اور نبی تو خاص حفاظت میں ہوتے ہیں اللہ کی، اسپیشل امیونٹی، اسپیشل پروٹیکشن ان کو حاصل ہوتا ہے. اگر معمولی سی خطا بھی ہوتی ہے، سمجھے کہ اجتہادی غلطی، کسی حکم کے انٹرپریٹیشن میں اگر ان سے خطا ہو جاتی ہے، کسی حکم کو سمجھنے میں اگر ان سے خطا ہو جاتی ہے اللہ کے حکم کو، تو بھی اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے فوراً. اس سے زیادہ کا ان کا اور کوئی معاملہ نہیں ہوتا. کھلم کھلا گناہوں کے اندر نعوذ باللہ ملوث نہیں ہوتے انبیاء اور رسول. تو فرمایا نعم العبد، بہترین بندہ، بہترین غلام اپنے رب کا. اور بہترین بندہ وہ کیسے بنا رہا؟ طریقہ، اگر ہم چاہتے ہیں بہترین بندہ بننا اللہ کا، ہم سب کے لیے طریقہ بتا دیا. انہو اواب، کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا، کثرت سے بہت ہی اپنے رب کی طرف رجوع کیا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام. جو بھی اواب ہوگا وہ ضرور ہی سیدھے راستے پر رہے گا، ادھر سے ادھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے قدم نہ ہو سکیں گے. اللہ تعالیٰ نے اتنی کچھ سلطنت، اتنی کچھ دولت ان کو دی تھی، لیکن یہ چیزیں ان کے لیے فتنہ نہ بنی، یعنی کسی برائی کا سبب نہ بنی. تو یہ پتہ چلا کہ دولت ضروری نہیں کہ انسان کے قدم ڈگمگا دے اور پھسلا دے اور گناہ میں لے جائے. یہ جو ہم روایات اس طرح کی سنتے ہیں، کچھ لوگوں کی، کچھ بزرگوں کے واقعات سنتے ہیں کہ انہوں نے اتنی نفرت کی دولت سے، یہ اسلام کا مزاج نہیں. قابل نفرت اگر چیز ہوتی یا کوئی یہ گناہ کی چیز ہوتی تو اللہ اپنے رسولوں کو نہ دیتا. سلیمان علیہ السلام کو دی دولت اللہ تعالیٰ نے، ایک مثال قائم کرنی تھی لوگوں کے لیے کہ تم یہ مت سمجھنا کہ خالی دین ہیو ناٹس کے لیے ہے، دین ہیوز کے لیے بھی ہے. پیسے والوں کے لیے بھی دین پر عمل کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ غریبوں کے لیے ضروری ہے. اور ضروری یہ نہیں کہ جو دولت رکھے وہ دین سے متنفر ہو جائے. ہاں، اکثریت پیسے والوں کی دین پر عمل نہیں کرتی، اکثریت کے لیے دولت فتنہ بن جاتی ہے، دولت کے پجاری ہو جاتے ہیں وہ. لیکن جو اواب ہوتے ہیں یہ دولت ان کو نقصان نہیں دیتی، بلکہ اس سے وہ اپنے جنت کے اعلیٰ درجے ہی حاصل کرتے ہیں. تو دولت بھی تھی سلیمان علیہ السلام کے پاس اور اقتدار بھی تھا، سورینٹی بھی ان کے پاس تھی، حکومت بھی ان کے پاس تھی. حکومت ہو اور ساتھ ساتھ نبوت ہو اور حکمت انسان کے پاس ہو، اس سے مبارک کمبینیشن تو کوئی اور ہو نہیں سکتا. یعنی امن اور امان تھا ملک کے اندر، سب لوگ بہت خوش تھے. اب یہاں پر ایک سمجھیں کہ ایک پریڈ کا معائنہ کرنے کا ذکر آ رہا ہے. اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت ان کے سامنے خوب سدے ہوئے تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے. معائنہ کر رہے تھے اپنی فوج کا، جہاد کے لیے انہوں نے گھوڑے لگتا ہے کہ جیسے پالے ہوئے تھے. اور گھوڑے اس زمانے میں کیا تھے، جیسے کہ آج سمجھے ٹینکس ہیں یا جو بھی سواریاں ہیں، تو مشینز تو تھیں نہیں اس طرح سے، تو گھوڑے ہی استعمال کیے جاتے تھے جنگوں میں. بہترین چیز، ہم اس کو آج کل کہتے ہیں نا اسٹیٹ آف دی آرٹ. اسٹیٹ آف دی آرٹ کیا تھا اس زمانے میں؟ بہترین گھوڑا جو جہاد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. ان کا وہ معائنہ کر رہے تھے. انہیں کیا ضرورت ہے معائنہ کرنے کی؟ کسی کے حوالے کر دیتے کہ جاؤ تم ذرا دکھاؤ گھوڑوں کا کیا حال ہے، بتائیے ذرا. جی دیکھیں، جو حکمران ہوتا ہے نا،
وہ حکمران اگر نگرانی نہیں کر رہا تو وہ کیا حکمران ہے؟ ڈاؤن ڈیلیگیٹ کرنا بہت اچھی چیز ہے، دوسروں کو کام سپرد کرنا چاہیے، ایک آدمی سب کام نہیں کر سکتا، تو دوسروں کے سپرد کام کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ ان کی نگرانی انتہائی ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈاؤن ڈیلیگیشن کے نام پر کاہلی شروع ہو جائے اور اپنی جان بچا کر کوئی جا کر بیٹھ جائے اور کہہ دے بس میں نے سارے کام سب کے سپرد کر دیے ہیں، میں تو سب پر ٹرسٹ کرتا ہوں، سب پر بھروسہ کرتا ہوں، سب چلا لیں گے۔ یہ نہیں چل سکتا۔ اور کتنا ڈاؤن ڈیلیگیٹ کرنا ہے، کتنا کام کسی کے حوالے کرنا ہے، اور پھر کتنی نگرانی کرنی ہے، تو سوچ لیں۔ پھر اس کے لیے تو حکمت چاہیے، وزڈم آف سولومن چاہیے، اس کے لیے تو حکمت سلیمانی چاہیے کہ اس کے اندر بیلنس رکھا جا سکے۔ نگرانی کرنے میں عام طور پہ خیال ہی آتا ہے کہ اچھا ہم پر بھروسہ نہیں جو ہماری نگرانی کر رہے ہیں، یہ خیال آتا ہے نا۔ تو اس کے اندر بھی بیلنس رکھنا ہے کہ لوگوں کو یہ احساس نہ ہو کہ آپ کے اوپر جاسوس بٹھائے ہوئے ہیں یا آپ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے آپ کے کام پہ، جو آپ کا کام دیکھا جا رہا ہے۔ یہ ان کو احساس دینا کہ نگرانی کرنا ضروری ہے۔ تو خود نگرانی کیا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام۔ ہم پہلے بھی پچھلی صورتوں میں ذکر پڑھ چکے ہیں کہ کیسے وہ پرندوں کا اور ایک ایک کا وہ جائزہ لیا کرتے تھے۔ اتنا چھوٹا سا پرندہ ہدہد نظر نہ آیا، اس پر بھی کہا انہوں نے کہ یہ کہاں چلا گیا، اور یاد ہوگا آپ کو کہا تھا اگر وہ آیا اور اس نے کوئی صحیح بات نہ بتائی ہم ذبح کر دیں گے اس کو۔ یعنی یہ جو حکمران ہوتا ہے وہ اگر صرف یہ سوچے کہ لوگ مجھے پسند کریں تو پھر تو وہ کبھی سزا نہ دے۔ ڈسپلن قائم رکھنے کے لیے، نظم اور ضبط قائم رکھنے کے لیے سزاؤں کا ہونا لازمی چیز ہے۔ کوئی قابو میں رہ نہیں سکتا جب تک کہ اس کو خوف نہ ہو تھوڑا سا، اور یہ چیز نہ بد اخلاقی میں آتی ہے نہ دل کی سختی میں آتی ہے۔ تو اس کے اندر بھی توازن قائم کرنا، حکمران ہو انتہائی خوش اخلاق ہو، اس میں عاجزی ہو، لیکن یہ نہ ہو کہ وہ ایسا عاجزی اور ایسا اخلاق والا ہو کہ لوگ اس کو اس کی کمزوری بنا دیں، ترنے والا بنا دیں، اس کو جس کا جی چاہا بیوقوف بنا لیا، اس کو جس کا دل چاہا اس کی آنکھوں میں دھول جھونک دی۔ تو حماقت اور تقوی کے اندر بڑا فرق ہے، زمین آسمان کا۔ تقوی حماقت کا اور اگنورنس کا اور کاہلی کا دوسرا نام نہیں ہے۔ حکمران کو متقی ضرور ہونا چاہیے، لیکن اس کو الرٹ بہت ہونا چاہیے، اور اس کو نظم اور ضبط قائم کرنے والا ہونا چاہیے، اور لوگوں کو پھر سزا بھی دینی ہوتی ہے جب وہ بات نہیں سنتے۔ سسٹم تو کوئی بھی نہیں چل سکتا اگر اس کو سزاؤں سے اس کی حفاظت نہ کی جائے، اور سزا دینا اچھا نہیں لگتا اور نہ سزا پانا اچھا لگتا ہے۔ لگتا ہے اچھا؟ بتائیے۔ لیکن رول توڑنا کیسا لگتا ہے بتائیں؟ وہ تو دل کی خواہش ہے نا، رول توڑنا کتنا اچھا لگتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے، ریلیکس۔ اور سزا پانا کیسا لگتا ہے؟ بہت برا۔ اگر سب رول توڑ کے لطف اٹھاتے رہیں اور سزا کا ان کو اگر خوف نہ ہو تو کیا ہوگا پھر؟ تو وہ جو رول توڑ کے مزہ آیا، وہ جو نشہ چڑھا نا، اس نشے کا توڑ ہے سزا، کہ پتہ چلے کہ اگر وقت پر کام نہیں کیا تو کیا سزا ملے گی ہم کو۔ اور جو انا پرست ہوتے ہیں پھر وہ سزا برداشت نہیں کر سکتے، ان کو تو اتنا تاؤ چڑھتا ہے، اتنا غصہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجال کیسے ہوئی کہ ہم کو منع کیا۔ اپنا قصور نظر نہیں آئے گا، وہ شیطان والی چیز ہے نا۔ یہ نہیں ان کو یاد رہتا کہ ہم نے کیا قصور کیا جو ہم کو سزا ملی، بس سزا یاد رہتی ہے اور سزا دینے والے سے دشمنی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام انہوں نے کیسا زبردست نظم و ضبط رکھا ہوا تھا۔ اب دوسری طرف یہ دیکھیں کہ لوگ سزائیں کیوں برداشت کر لیتے تھے، اس لیے کہ ان کو پتا تھا یہ عادل حکمران ہے، یہ دل کا بغض نکالنے کے لیے، کوئی بدلہ لینے کے لیے کام نہیں کر رہے، ہمیں سزائیں دے رہے ہوں، یہ عدل کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے اس طرح سے معائنہ کیا، اپنے گھوڑوں کا حاضر کیے گئے، ان کے سامنے پیش کیے گئے۔ میراث کہا جاتا ہے ایگزیبیشن کو، یعنی ایگزیبیشن کیا جا رہا ہے، سمجھے پریڈ کی جا رہی ہے گھوڑوں کی۔ عشی شام یعنی آفٹر نون کا ٹائم، یاد ہے آپ کو؟ پہلے بھی یہ لفظ آ چکا ہے، پی ایم جیسے ہوتا ہے۔ اور معرض میم عین را ضاد، معرض کہا جاتا ہے ایگزیبیشن۔ کس چیز کی ایگزیبیشن ہو رہی تھی؟ گھوڑوں کی۔ گھوڑے کیسے تھے؟ صافنات۔ صافنات، صافن کی مؤنث جمع ہے۔ صافن ایسے گھوڑے کو کہا جاتا ہے کہ
3 ٹانگیں اس کی زمین پر ہوں اور چوتھی اوپر، یعنی کہ ایک خاص ٹرینڈ ہوا گھوڑا، بہت شان کے ساتھ، بہت سٹائل کے ساتھ کھڑا ہوا تھا وہ، ایسے گھوڑے تھے۔ جیاد جید کی جمع ہے، جید کہا جاتا ہے بہت عمدہ چیز کو، جید عالم کہتے ہیں، بہت عمدہ عالم، پڑھے لکھے عالم۔ جواد کا مطلب ہوتا ہے عطا کرنے والا، جود و کرم کہتے ہیں، عطا کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت آتی جواد، کریم، آپ بہت عطا فرمانے والے تھے، آپ انتہائی کریم تھے۔ تو یعنی جیاد ایسے گھوڑے جو رسپونڈ کریں فوراً کمانڈ کے ساتھ، کرنے والے کام، ویل بریڈ، پیور بریڈ، ٹرینڈ، پیڈیگریڈ اینیملز، ان کے لیے جیاد کا لفظ آتا ہے۔ خاص اصلی نسل کے تربیت شدہ یہ گھوڑے تھے جن کا کہ معائنہ سلیمان علیہ السلام کر رہے تھے، یعنی بہترین چیز انہوں نے اللہ کی راہ میں استعمال کرنے کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ تو معائنہ کیا، اب گھوڑا ویسے ہی بڑا خوبصورت جانور ہے، دیکھنے میں بڑا خوبصورت، اور خاص طور پہ جب ویل ٹرینڈ ہو گھوڑا تو کیا شان اس کی ہوتی ہے نا، بہت ہی پیارا لگتا ہے، بہت خوبصورت۔ تو دیکھ کر بہت دل خوش ہوا سلیمان علیہ السلام کا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اللہ کی راہ میں اتنی اچھی چیز، اتنی قیمتی چیز لگانے کی ہمیں اللہ تعالیٰ نے سعادت دی۔ تو فرمایا فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب، انہوں نے کہا میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے۔ حب الخیر، یہ جو خیر کا لفظ ہے یہ آ رہا ہے مال کے لیے، اور یہ خیر کا لفظ دولت کے لیے قرآن میں اور بھی 1-2 مقامات پر آیا ہے۔ حب الخیر کہ میں نے محبت کی ہے مال سے، کس لیے کی ہے؟ اللہ کی خاطر، ذکری ربی، رب کے ذکر کے لیے میں نے اس چیز سے محبت کی ہے، ان گھوڑوں سے محبت کی ہے۔ وہ دیکھتے رہے گھوڑوں کو، حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ وہ گھوڑے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، ایک دوسرے کے پیچھے غائب ہوتے چلے گئے۔ ردوہا علیہ، تو سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا ان کو واپس میرے پاس لاؤ، واپس ان کو بلایا۔ فاتفق مسحا بالسوق والاعناق، اور وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ سوق، ساق یسوق، پنڈلی کو کہتے ہیں، اینکل سے اوپر جو پورشن ہوتا ہے ٹانگ کا، سوق اس کو کہتے ہیں۔ اعناق عنق کی جمع ہے، عنق گردن کو کہتے ہیں۔ اب دیکھیں ہر جانور کو چمکارنے کا ایک خاص انداز ہوتا ہے، جیسے جب بلی کو پیار کیا جاتا ہے تو ذرا سا اس کی گردن کو پکڑ کے ایسے ایسے کرتے ہیں نا، پیار کرتے ہیں۔ اور جب بکرے وغیرہ کو جب انسان ذرا خوش ہو کر تھپ تھپاتا ہے تو اس کی کمر تھپ تھپائی جاتی ہے یا پیٹ تھپ تھپایا جاتا ہے اس کا۔ گھوڑے کو بھی پیار کرنے کا یا چمکارنے کا ایک خاص انداز ہے، ایک تو اس کی گردن، خاص طور پہ اس کی گردن پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے اور اس کی ٹانگوں کے اوپر۔ تو اس طرح وہ اس کو ان کے پنڈلیوں پر اور ان کی ٹانگوں پر ہاتھ پھیرنے لگ گئے، یعنی اپریشیٹ کرنے لگ گئے۔ اب یہ جو واقعہ یہاں بیان کیا گیا ہے گھوڑوں کا، اس میں بھی آپ کو طرح طرح کی تفاسیر ملیں گی، اور ان تفاسیر کا کچھ سر پیر نہیں ملتا، کوئی اصل نہیں ہے ان کی، یعنی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے کہ کس بنا پر انہوں نے یہ تفسیریں کی ہیں۔ تفسیر یہ کرتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے۔ اب آپ جب پڑھ رہی ہیں آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ جیاد جو ہے، یہ جو صافنات الجیاد، یہ گھوڑوں کی بات کی جا رہی ہے یہاں پر، اور جیاد یہ اس میں جمع ہے، جمع مکسر ہے، ٹھیک ہے۔ اب جمع مکسر کی جب بات آتی ہے اور گھوڑوں کی جب بات آتی ہے، ان کا ذکر مؤنث میں کیا جاتا ہے۔ تو اب وہ گھوڑوں کا معائنہ کر رہے ہیں، حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ تو کیا نظروں سے اوجھل ہو گیا؟ سمپل بات ہے نا، گھوڑوں کی طرف یہ چیز جا رہی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں نہیں، پہلے کیا بات فرض کی؟ پہلے یہ چیز فرض کی کہ سلیمان علیہ السلام اتنے مصروف ہو گئے اپنے گھوڑوں کو دیکھنے میں کہ سورج جا کر چھپ گیا،
توارت بالحجاب، توارت لے جاتے ہیں سورج کی طرف کہ سورج چھپ گیا، یعنی سلیمان علیہ السلام کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، خود ہی خود فرض کر لیا سب کچھ۔ پھر وہ کہتے ہیں ردوہا علیہ، لوٹاؤ اس کو میری طرف۔ تو یہ ہا کی ضمیر بھی سمپل کہاں ہے؟ گھوڑوں کے لیے، کہ گھوڑوں کو دوبارہ انہوں نے بلایا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ ہا کی ضمیر ہے سورج کے لیے، کہ انہوں نے کہا کہ اب سورج کو واپس نکال کے لاؤ میرے لیے، تو سورج واپس نکل آیا ان کے لیے۔ پھر انہوں نے عصر کی نماز پڑھی۔ اب انہیں اتنا افسوس ہوا کہ عصر کی نماز قضا ہو گئی، تو انہوں نے کیا کیا؟ گھوڑوں کو بھی بلایا اور چھری لے کے یا تلوار لے کر سب کی گردنیں کاٹ دیں۔ اب اس میں بہت ساری باتیں اس قصے میں خود بخود آپ کو فرض کرنی پڑتی ہیں نا، انڈرسٹوڈ ہیں، حالانکہ ذکر کہیں نہیں ان کا۔ اور کیا ریزن ہے کیوں یہ انہوں نے تفسیر کی، اللہ خود بہتر جانتا ہے۔ اور اس طرح اتنے قیمتی، دیکھیں صافنات الجیاد ذکر کیا گیا، اتنے قیمتی جہاد کے گھوڑے تھے، اور اس طرح جہاد کے گھوڑوں کو غصے میں آ کر سب کے سب کو اس طرح مار ڈالنا، یہ تو کوئی سمجھداری کا ثبوت نہیں مل رہا ان چیزوں سے۔ تو سمپل جو الفاظ ہیں اسی تک انسان رہے، اور بہت زیادہ جب ہر واقعے کے پیچھے جو کھوج کرید میں جاتے ہیں، تجسس شروع کرتے ہیں، اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ سمپل چیز کیا ہے؟ اللہ نے ان کو مال دیا تھا، اور بہترین مال انہوں نے اللہ کی راہ میں لگایا۔ ہم بھی پڑھ آئے ہیں جہاں چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم پہنچ ہی نہیں سکتے نیکی تک جب تک تم خرچ نہ کرو اللہ کی راہ میں اپنا بہترین مال جس سے تم کو محبت ہے۔ تو ان کو بہت محبت تھی گھوڑوں سے، اللہ کی راہ میں لگایا تھا ان کو، تو ان کو انہوں نے ذرا پیار کیا، تھپ تھپایا، اور واقعہ مکمل ہو گیا۔ آگے فرمایا اب ایک اور واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ اور دیکھو سلیمان علیہ السلام کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا، اور اس کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا۔ اس واقعے کے بارے میں بھی مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ قرآن کا مشکل ترین مقام ہے۔ کیا تھا وہ جسد؟ واللہ عالم، اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا ہم کو۔ ہمیں بس سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں عبرت کا ذہن بنانے کی ضرورت ہے۔ اتنا پتہ چل رہا ہے کوئی نہ کوئی خطا تھی اس سلیمان علیہ السلام کی، کوئی معمولی سی خطا ان سے ہوئی تھی، تبھی تو لفظ آ رہا ہے کہ ثم اناب، پھر اس نے رجوع کیا رب کی طرف۔ جسد لفظ آتا ہے عربی میں بے روح جسم کے لیے، جس کو ہم کہیں نا باڈی۔ باڈی کس کو کہتے ہیں؟ کسی انسان کو تو نہیں کہتے نا، ہم کہتے ہیں باڈی پڑی ہے، یعنی کہ انتقال ہو گیا۔ تو بے روح جسم کو بھی جسد کہا جاتا ہے، اور احمق آدمی کو بھی جسد کہتے ہیں، جس میں عقل نہ ہو۔ کسی نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے یہ چاہا تھا کہ جو ان کا بیٹا ہے، رہبعام اس کا نام آتا ہے، رہبعام، وہ ان کا جانشین بنے، اور انہوں نے یہ چاہا کہ جو سلطنت مجھ کو ملی ہے، میرا جانشین میرا بیٹا وہ اس کو پائے، یعنی کہ نسل در نسل یہ سلطنت جو ہے یہ چلتی چلی جائے، میرے بعد میری اولاد کے پاس جائے۔ لیکن یہ جو ان کا بیٹا تھا رہبعام، یہ بالکل لائق نہ تھا، باپ جیسا نہ تھا۔ باپ کے اس کے اندر کوئی بھی باپ والی حکمت یا باپ کی اچھائیاں اس میں نہ آئی تھیں۔ لیکن ہوا یہ کہ جب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا تو یہ رہبعام ہی تخت پر بیٹھا، یعنی سلیمان علیہ السلام نے کوئی وصیت نہیں کی اس کے لیے کہ اس کو جانشین بننا چاہیے میرا۔ سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد لوگوں نے ان کے بیٹے ہی کو تخت پر بٹھایا، لیکن وہ کسی کام کا نہ تھا، اور اس کے بعد سلطنت جو ہے سلیمان علیہ السلام کی وہ 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی تھی۔ تو بعض کا خیال یہ ہے کہ شاید ان کا یہ خیال آنا، بعض مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو جو یہ خیال آیا کہ میرے بعد میرا بیٹا ہی تخت نشین ہو، یہ خیال بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا، اور ان کا بیٹا نالائق ہو گیا۔ تو اپنی اس خواہش سے سلیمان علیہ السلام نے رجوع کر لیا، اور آگے کی دعا بھی کچھ اسی قسم کا مضمون ظاہر کر رہی ہے۔ فرمایا قال رب اغفر لی، انہوں نے فرمایا اے میرے رب مجھے معاف فرما دے،
وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اور مجھ کو وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو. إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو ہی اصل داتا ہے. تو اس سے بھی کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے پھر رجوع کر لیا اپنی اس خواہش سے اور اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا معاملے کو کہ اللہ جس کو بہتر سمجھے گا اللہ تعالیٰ اس کو حکومت اور تخت جو ہے وہ دے دے گا. لیکن یہ انہوں نے دعا کی کہ اب یہ حکومت میرے بعد کسی کو نہ ملے. یہ کیوں انہوں نے دعا کی کہ جیسی حکومت یعنی کہ جنوں پر اور سب پر مجھے ملی اور کسی کو نہ ملے؟ وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اتنے غیر معمولی لوگوں کو ڈیل کرنا یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں. ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کو گلیمر تو نظر آتا ہے کسی بھی حکمران کا، لیکن اس کے پیچھے جو محنت اور مشقت اور حکمت اور پلاننگ کار فرما ہوتی ہے، درکار ہوتی ہے، وہ لوگوں کو نظر نہیں آتی. تو ایسا نہ ہو کہ کوئی حکومت سنبھالنے کے لیے آ تو جائے لیکن پھر حق نہ ادا کر سکے، حکمت کا مظاہرہ نہ کر سکے. اور ان کو خود اچھی طرح احساس ہوگا سلیمان علیہ السلام کو کہ اتنی غیر معمولی حکومت کا ملنا بہت بڑی آزمائش تھی اللہ کی طرف سے. اس کا حق ادا کرنا آسان کام نہ تھا. اتنی زبردست حکومت کر کے پھر کسی غرور تکبر کا شکار نہ ہونا اور اواب رہنا اور انابت اختیار کرنا، اللہ کی طرف انابت اختیار کرنا، یہ بھی کمبینیشن بہت کم ہوتا ہے. تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ اور کسی کو اتنی بڑی حکومت نہ ملے، یعنی اتنی زبردست آزمائش جو ہے وہ اور کسی کے حصے میں نہ آئے. تو نعوذ باللہ کو یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنی کوئی امتیازی شان چاہتے تھے، کوئی اپنا کوئی ڈسٹنگوشنگ مقام چاہتے تھے. وہ دولت کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ دولت اللہ کے لیے خرچ کرنا چاہتے تھے، اپنی ذاتی عظمت کے لیے نہیں. جبکہ جو دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں وہ ذاتی شان و شوکت کے لیے دولت خرچ کرتے ہیں، اپنا روب دوسروں پر جمانے کے لیے. سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی عظمت کے لیے دولت کو خرچ کیا، اور جو حکومت بھی کی تو اللہ کی خاطر، اللہ کی عظمت کے لیے. اور یہ دعا وہ مانگ رہے ہیں کہ میرے بعد کسی کو حکومت نہ ملے. واللہ عالم، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں مقصد یہی ہو کہ اتنی بڑی آزمائش اور کسی کے اوپر نہ پڑے. کیا ان کا روب اور دبدبا تھا اور کہاں تک ان کا دائرہ کار تھا، اس کے بارے میں فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جہاں وہ مناسب سمجھتا تھا، جدھر وہ چاہتا تھا. رخا را خا یا مادہ ہے، مطلب ہے ڈھیلا ہو جانا، یعنی کہ چھوڑ دیا تھا ہوا کو. وہ رخان نرمی کے ساتھ چلتی تھی. کس طرف چلتی تھی؟ جس رخ پر سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے. آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے لیکن سائنس آج بھی ونڈ کو اپنے قابو میں نہیں کر سکی کہ اپنے جہازوں کی آمد و رفت کے لیے وہ ہوا کو قابو کر لے کہ جس طرف وہ چاہے ہوا چل پڑے اور جہاز ان کے تیزی کے ساتھ پہنچ جائیں. یہ آج سائنس اس مقام پہ نہیں پہنچی، اتنی ترقی نہیں کر سکی جتنا کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے ترقی کرائی تھی. وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، شیطانوں کو مسخر کر دیا، ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور تھے. بننا معمار کو کہتے ہیں، آرکیٹیکٹ. بنیان آپ نے لفظ پڑھا ہے قرآن میں، تعمیر کو کہا جاتا ہے بنیان، عمارت کو. بننا عمارت بنانے والا. غواص یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی غوطہ لگانے والا. غاصہ یغوص کا مطلب ہوتا ہے غوطہ لگانا، تو ڈائیو. تو وہ غوطہ لگایا کرتے تھے، یعنی کہ ڈیپ سی ڈائیونگ کیا کرتے تھے شیطان، اور وہ تعمیرات بھی کیا کرتے تھے. حسن بننا کا آپ نے لفظ سنا ہوگا، انہوں نے بڑی زبردست ایک تحریک شروع کی تھی اسلامک ریوائول کی، حسن بننا. تو یہاں پر ذکر کیا گیا کہ سلیمان علیہ السلام کا وہ دور تھا کہ جو شیطان تھے، سرکش جن تھے، جو سرکشی کرنا چاہتے تھے، جو فساد مچانا چاہتے تھے، یعنی معاشرے کا جو سرکش عنصر تھا، ریبیلیس ایلیمنٹ تھا،
اس کو بھی ایسا ڈسپلن کر کے ایسا ہارنس کیا تھا سلیمان علیہ السلام نے کہ وہ بھی تعمیری کام کرنے لگ گئے تھے۔ تو جب نیک لوگوں کی حکومت ہوتی ہے تو اس میں تو شر کی قوتوں کو پنپنے نہیں دیا جاتا، شر کو بھی زبردستی خیر کی طرف لگا دیا جاتا ہے۔ اپنی مرضی سے وہ شر نہیں پھیلا سکتے، زبردستی ان کو خیر پھیلانا پڑتا ہے۔ تو سوچیں کہ جن لوگوں میں پہلے ہی خیر کی قوت کار فرما ہو وہ کتنا کچھ خیر برپا کرتے ہوں گے، کتنا کچھ وہ خیر پھیلاتے ہوں گے۔ اور جب شر کی حکومت ہوتی ہے، شریر لوگوں کی حکومت ہوتی ہے، تو شر کو تو خوب کھل کر کھیلنے کا موقع دیا جاتا ہے، بلکہ نیک لوگوں کو بھی روک دیا جاتا ہے کہ وہ نیکی پھیلائیں، اور وہ بیچارے بھی تعمیری کام نہیں کر پاتے، ان سے بھی کوئی خیر برآمد نہیں ہو پاتی، ایسے ان کا منہ بند کر دیا جاتا ہے یا کاموں پر ان کے پابندی لگا دی جاتی ہے۔ تو یہ سرکش جن تھے جو کہ سارے کام کرتے تھے۔ وآخرین مقرنین فی الاسفاد، اور دوسرے جو پابندے سلاسل تھے، یعنی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ اسفاد صاد فا دال مادہ ہے، ملا دینا، ملا کر ان کو باندھا ہوا تھا، جکڑ دینا جس کو ہم کہیں، مقرنین بندھے ہوئے تھے زنجیروں کے اندر، فیٹرز کے اندر جکڑے ہوئے تھے۔ تو جو ذرا بھی سرکشی کرتا تھا اس کو پھر یہ ایک طرح کا جیل ہو جایا کرتا تھا، اس کو جیل کی سزا دی جاتی تھی اور زنجیروں میں جکڑ کر ان کو رکھ دیا جاتا تھا۔ فرمایا ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب، ہم نے اس سے کہا یہ ہماری بخشش ہے، تجھے اختیار ہے، جسے چاہے دے اور جس سے چاہے روک لے، کوئی حساب نہیں۔ اب اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے ھذا عطاؤنا بغیر حساب، جملہ یوں ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ہماری عطا ہے، یعنی سلیمان علیہ السلام کو یاد دلایا گیا کہ تمہارا اپنا ذاتی نہیں، ہم نے دیا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت بھی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا فرمائے، اور جس کے پاس جو کچھ ہے کسی کا اپنا ذاتی نہیں، سب اللہ کا دیا ہوا۔ تو یہ اللہ نے دیا سلیمان علیہ السلام کو بغیر حساب، مراد کیا ہے؟ بے تحاشا بہت کچھ دیا، اور اس میں ان کا امتحان تھا فمنن او امسک۔ اب اللہ دیکھ رہا ہے کہ اے سلیمان، اب آپ اتنی ساری عطا پا کر اپنے رب سے لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہیں یا سب کچھ اپنے لیے روک کے رکھ لیتے ہیں۔ یہ ان کا امتحان تھا۔ تو ایک تفسیر اس آیت کی آپ کے سامنے رکھی، سمجھ آئیے آپ کو کس طرح کہ جب ہم کہیں کہ ھذا عطاؤنا بغیر حساب، ہماری یہ عطا ہے بغیر حساب، کیا کرو تم؟ فمنن او امسک، چاہو تو احسان کرو، چاہو تو روک کے رکھ لو۔ اور دوسرا کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بیچ میں فمنن او امسک یہ جملہ معترضہ کے طور پہ نہیں آیا، بلکہ اسی طرح بنتا ہے کہ ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے سلیمان علیہ السلام کو یہ ہدایات دے دی تھیں کہ یہ ہم نے تم کو دے دیا ہے، جو بھی تم کو دیا اب یہ تمہاری اپنی ثوابدید کے اوپر ہے، یہ تمہارے اپنی ڈسکریشن کے اوپر ہے کہ تم کس کو دیتے ہو اور کس سے روکتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکمل بھروسے کا اظہار ہو رہا ہے سلیمان علیہ السلام کے اوپر۔ تو دو اس کے مطلب ہیں، اور دیکھا جائے تو دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں، بات آخر میں ایک ہی بنتی ہے کہ بہرحال جو بھی اللہ دیتا ہے اس میں آزمائش تو انسان کی ہوتی ہے۔ تو یوں پتہ چل رہا ہے کہ جیسے اس امتحان میں بہت عمدہ طریقے سے سلیمان علیہ السلام کامیاب ہوئے، فرمایا وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، یقیناً اس کے لیے ہمارے پاس تقرب کا مقام اور بہترین انجام ہے۔ تو اللہ کے ہاں وہ بہت قربت کا مقام پائیں گے اور بہترین انجام، بہترین اچھی لوٹنے کی جگہ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہے، یعنی جنت میں ان کا اعلیٰ ترین مقام تیار ہے۔ تو یہ ہم قرآن کا انداز دیکھتے ہیں کہ الزامات کا ذکر کیے بغیر ایسے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو الزامات سے بری فرما دیتا ہے۔
یوں سمجھے کہ جیسے کوئی کسی پر الزام لگاتا ہے کہ اس نے چیٹنگ کی ہے یا اس نے سورس لگائی ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے پاس ہوا.